اللہ کہا ہے، تو گویا جب کچھ نہ تھا تو آقا کریم علیہ السلام کا ذکر تو وہاں سے ہوا، پھر مقام ارواح میں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء جن کا ذکر کرتے رہے۔ مسلمانوں، جس بات اور نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا نبی بنایا، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، لیکن اس سے بھی بہتر ہوتا اگر تو ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ نبی تمنا کر رہے، امتی بنا دیتا۔ اور پھر سارے انبیاء اپنے ادوار میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، اپنی امتیوں کو سمجھاتے ہیں وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ اور دکھوں میں گھرے لوگوں، تمہارے دکھوں کا سہارا آنے والا ہے، پریشانیوں والوں تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا آنے والا ہے، کم علموں تمہارے علم کی تکمیل کرنے والا آنے والا ہے، بے سہاروں تمہارا سہارا آنے والا ہے۔ ارے ناقص زمانے میں بسنے والوں، کامل آنے والا ہے، اکمل آنے والا ہے، اجمل آنے والا ہے، عرفہ آنے والا ہے، اعلیٰ آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے کہ جس کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، جو اگر آ گیا تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر ساری نظریں اسی پہ، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ ہمارے دور میں آ جائے، وہ ہمارے زمانے میں آ جائے، ہم بھی اسے دیکھ لیں، ہمارا بھی وہ سہارا و مداوا بن جائے۔ ہماری جنگ ہو رہی ہے نا فلسطین میں، دنیا کفر نے کیا کچھ دنیا میں پھیلا رکھا ہے، تو ہمیں ایک آقا کریم علیہ السلام نے نبی سنائی تھی کہ امام مہدی آئے گا، امام مہدی آئے گا، تو ہر طرف سے اب ہم کمزور انسان خود تو کر سکتے کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنا بیڑا غرق خود کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ امام مہدی آ جائے، ہم نہیں بچا سکتے، ہمارا ایٹم بم نہیں بچا سکتا، ہمارے میزائل نہیں بچا سکتے، مسجد اقصی کو بچانا امام مہدی آ جائے۔ گویا دکھوں کا مداوا یہ ہے کہ امام مہدی آ جائے۔ تو انبیاء کے ادوار میں بھی لوگ کہتے ہیں پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں گرے مولا وہ ہادی آ جائے، وہ رسول اعظم آ جائے کہ جو ہمیں جہاں سے ہم بھٹکنے لگے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ سمجھنے والی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرا گھر بنا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر، ابراہیم خود مستری بن جاؤ اور بیٹے کو مزدور بنا دو، بیٹے کو مزدور بنا دو۔ اس بات کی بھی طرف دعوت ہے کہ لوگوں نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، مگر جب اللہ کا گھر بنانا چاہا تو ابراہیم مستری ہیں اور اسماعیل مزدور ہیں۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، اب بڑے کا گھر ہے، بڑا گھر ہے، سب سے بڑے کا گھر ہے اور روئے زمین پر سب سے بڑا گھر ہے۔ مستری جب کام کر چکتا ہے نا، لنڈر پڑ گیا، بنیرا بن گیا، ختم ہو گیا، کونے پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بڑے کا گھر ہے، چودھری صاحب کا گھر ہے، راجہ صاحب کا گھر ہے، ملک صاحب کا گھر ہے، سوٹ لیے بغیر نیچے نہیں ہوگا، تیرا گھر بنایا ہے کچھ تو دے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مولا سب سے بڑے کا گھر بنایا، سب سے بڑا گھر بنایا۔
کوئی تو مزدوری مانگیں گے. اور میں ابراہیم کیا لینا چاہتا ہوں؟ یا اللہ گھر بھی بڑا ہے، جس کا گھر ہے وہ بھی بڑا ہے، مزدوری بھی وہ مانگوں گا جو سب سے بڑی ہوگی، جو سب سے زیادہ ہوگی. خلیل مان کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب مسلمانوں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا اور کس انداز میں مانگا، یہاں یہ بات سمجھنی ہے، ہمارے عقلوں میں آنے کی ضرورت ہے. جو مانگتے رب عطا کر دیتا. جناب ابراہیم علیہ السلام مانگتے میری اولاد کے لیے یا اللہ یہاں گندنوا کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دے، یہاں مادی ذخائر پیدا کر دے، دنیا کی نعمتیں دولتیں انعامات انہیں دے دے، قیامت تک اقتدار میری اولاد کو دے دے. مگر جناب خلیل نے یہ تو کچھ نہیں مانگا. ہم نے اپنا موازنہ کرنا، بحیثیت باپ اولاد کے لیے کیا مانگتے. جناب ابراہیم نے اولاد کے لیے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو آنے والا ہے کس صفت کے ساتھ مانگا. ہم کہتے ہیں نا بھلا بندے سے وہ بندہ ہمیں دے دو کیونکہ وہ بڑا اچھا نات خوان ہے، وہ بندہ ہمیں دے دو یار وہ بڑا اچھا مستری ہے ہمارے گھر کے کام کرے گا، وہ بندہ ہمیں دے دو یار وہ بہت اچھا گفتگو کرنے والا بولنے والا ہے، فلاں مجھے دے دو وہ بہت اچھا تاجر ہے، وہ ہمیں تجارت کے ڈھنگ سکھائے گا. جناب ابراہیم نے کس صفت کے ساتھ مانگا؟ حضور کی تو ساری صفات ہے، مگر مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. میری اولاد کو وہ دے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں حکمت سکھائے، انہیں تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. وہ رسول دے، وہ استاد دے، وہ معلم دے جو قیامت تک میری اولاد کو علم سکھائے، حکمت سکھائے، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. اتنا پڑھائے، اتنا پڑھائے، اتنا سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ ان سے نجاست دور ہو جائے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جائے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام حضور کو مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ایک استاد مانگ رہے ہیں، ایک معلم مانگ رہے ہیں، ایک تزکیہ کرنے والا مانگ رہے ہیں، علم دینے والا مانگ رہے ہیں. مسلمانوں ہم نے اس بات کو دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کیا مانگتے ہیں. اسے دولت مل جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، بہت امیر ہو جائے، جاگیر و ثروت مل جائے. ارے یہی تو دین نے اور آقا نے ہمیں سکھایا، تم بختو وہ کیوں مانگتے ہو جو مٹ جائے گا، وہ کیوں نہیں مانگتے جو کبھی نہیں ملے گا. اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ نہ مانگو جو تمہارا نہیں ہے، وہ مانگو جو سدا تمہارا رہے گا، سدا تمہارا رہے گا. دنیا میں ہم نے کروڑ پتی دیکھے، ارب پتی دیکھے، کھرب پتی دیکھے، کتوں کی طرح گلیوں میں ذلیل ہوتے دیکھے. اپنے ملک میں ہم دیکھ رہے اس ملک کو لوٹ کر کھا جانے والے کتنا لوٹا، کتنا لوٹا، مگر گردن کے دھکے کھا رہے ہیں. ادھر ذلت، ادھر ذلت، ادھر رسوائی، ادھر رسوائی. گھر میں بیٹھنا نصیب نہیں، گھر میں کھانا نصیب نہیں ہے، کیا اور بھی لوٹنا ہے، اور بھی لوٹنا ہے، اور بھی لوٹنا ہے. کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور ایک طرف ان مردان حر کو دیکھا جن نے کہا نہیں لوٹنا نہیں، جب بھی آئے لٹانا ہے، لٹانا ہے. واقعہ مشہور ہے کہ گولرا شریف میں ایک دفعہ قید پڑ گیا تھا
علماء سے میں نے سنا ہوا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ قحط پڑنے والا ہے، اناج کم ہے، لوگ گزارا کریں، فلاں کریں. تو گورڑا شریف کی اس وقت سجادہ نشین نے اعلان کیا تھا، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قحط پڑ کے ہمارے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو جس کے پاس اناج کی کمی ہو آئے گورڑے سے لے جائے، یہاں سے لے جائے. ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے نا، کرونا آیا، دوائیاں مہنگی ہو گئی، لوگوں نے سٹاک کر دیا، اندر چھپا دو، مہنگا بیچے. مگر یہ طالبان دنیا کی رسم ہے. طالبان حق کہتے ہیں جو کچھ ہے حضور کی امت میں لٹا دو، تقسیم کر دو کہ میرے نبی کی امت پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے. ہمیں تو پتہ چلے فلاں چیز کی کمی ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. بچا کے رکھ دیں، کل مہنگا بیچیں گے. مہنگا بیچ کے کیا کرو گے؟ کتنی دولت اکٹھی کر لو گے؟ اللہ کے نبی سے ایک شخص نے جا کے کہا نا کہ حضور رب سے دعا کیجئے، اللہ نے جتنا میرا رزق لکھا ہے نا وہ سارا ہی آج مجھے دے دے. یہ کیا روز تر ساتھ کے دیتا ہے، کبھی 4 آنے، کبھی 8 آنے، کبھی کلو، کبھی 2 کلو. جتنا میری زندگی میں مقدر میں لکھا ہے وہ سارا آج مجھے دے دے بس. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تو سارا دے دے گا لیکن تیرا ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ رزق تو تیرا بند ہو جائے گا. اس نے کہا اس بات کو چھوڑ، آپ مجھے رب سے لے دیں، نہ رہا تو میرا مسئلہ ختم ہو گیا. جو 4 دن ہوں گے وہ تو موجوں سے کھائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کائنات نے سارا رزق اس کو عطا کر دیا جتنا اس کی زندگی میں لکھا تھا. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی اس کے علاقے میں گئے، دیکھا تو دیگیں چڑی ہوئی ہیں، دنیا لنگر کھا رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، موجوں میں بیٹھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، حسین مولا یہ کیا؟ اس کے پاس کتنا سارا رزق تھا، یہ تو یہاں دنیا کو کھلا رہا ہے، تو اس کو پھر بھی دے رہے ہیں آپ؟ حالانکہ سارا اس کو دے دیا. تو رب کائنات نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ اس نے جاتے ہی میرے ساتھ تجارت کر لی تھی. میں نے جو ہی اس کو رزق دیا اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، سودا کر لیا ہے. اس نے جاتے ہی سارا غریبوں میں بانٹ دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ کل کے لیے کیا کروں گا. اس نے بانٹ دیا ہے. پھر میرا بھی وعدہ ہے جو 1 دے گا 10 دوں گا. پھر میں نے جو وعدہ کر رکھا ہے میں وہ کیوں نہ دوں گا؟ میں نے 10 گنا کر دیا ہے، یہ خدا دیتا جا رہا ہے. میں نے اس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. مسلمانوں، اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے ہو تو ہماری دکانوں پہ شارٹیج نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، حرام خوری نہ ہو. اگر ایمان رب ذوالجلال کی ذات پر ہو کہ ہم نے بچا کے نہیں رکھنا، جدھر نبی کی امت بھوکی ہے وہاں اپنے ہاتھوں سے پہنچانا ہے، غریبوں میں پہنچنا ہے، تو پھر کبھی ہمارے حالات خراب نہ. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ دے جو میری اولاد کو علم دے، کتاب پڑھائے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ. یہ اپنی اولاد کے لیے جبنا. اور آقا کریم علیہ السلام وہ کامل و اکمل ذات کہ جن کے آنے کا تذکرہ سارے نبی کرتے رہے، سارے رسول کرتے رہے، ساری امت